اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت امپورٹنٹ ویڈیوز سب کے لیے۔ محکمہ مال میں شجرہ نسب کو کس طرح ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا شجرہ نسب کیا ہے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بات، اس سے اپنے آباء و اجداد کی زمین کا خسرہ نمبر لے کر، اگر خسرہ نمبر نہیں معلوم تو موضع یا یونین کونسل کا بتا کر ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کے محکمہ مال کے آفس میں جانا ہوگا۔ یہ آفس ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوتا ہے، جہاں قدیم ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کو محافظ خانہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ محافظ خانے میں کہیں کہ ہمیں 1872، 1880 یا 1905 کا ریکارڈ بندوبست نکلوا کر دیں۔ اب 1872، 1880 یا 1905 میں انگریز نے، برٹش نے مردم شماری کی تو انگریزوں کو کسی قوم سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہر ایک گاؤں میں ایک پنچایت بیٹھتی، جرگہ بیٹھتا، جس میں پٹواری ہوتا، گرتاور ہوتا، اور چوکیدار ہوتا، نمبردار ہوتا، ذیلدار ہوتا۔ یہ سارے گاؤں والوں کو بلا لیتے تھے، پٹواری، گرتاور، چوکیدار، نمبردار، ذیلدار۔ ظاہر ہے یہ جو گاؤں تھا اس کو یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ پورے گاؤں والوں کو بلاتے اور ہر ایک خاندان کا اندراج بندوبست میں کیا جاتا، تو اس سے قوم پوچھی جاتی، اور جب وہ اپنی قوم بتاتا تو پھر اونچی آواز میں گاؤں والوں سے تصدیق کی جاتی۔ اس کے بعد اس کی قوم درج ہوتی۔ اس وقت کوئی شخص اپنی قوم تبدیل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جو قوم ہوتی وہی لکھواتا تھا۔ ظاہر سارے جاننے والے تھے، وہاں نمبردار بھی بیٹھا ہوا ہے، ذیلدار بھی بیٹھا ہوا ہے، پٹواری بھی بیٹھا ہوا ہے، گرتاور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ نائی، موچی، کمہار، ترکھان، لوہار، جلاہا، چمیار، ترک، ڈھونڈ، قریشی، سید، اوان، جاٹ، ارائیں، راجپوت، کٹھر، گجر، مغل، کھٹک، تنولی، عباسی، جدون وغیرہ دیگر بے شمار اقوام ان بندوبست میں درج ہیں۔ اپنے ضلع کے محکمہ مال میں جا کر اس بات کی تصدیق بھی کریں اور اپنا شجرہ نسب وصول بھی کریں۔ وہی آپ کے پاس آپ کی قوم کا ثبوت ہے، خواہ آپ کسی بھی قوم میں سے ہوں۔ اگر آپ کے بزرگوں کے پاس زمین تھی تو ان کا شجرہ نسب ضرور درج ہوگا۔ ہندوستان میں سرکاری سطح پر زمین کے انتظام و انصرام کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جو شیر شاہ سوری سے لے کر اکبر اعظم اور انگریز سرکار سے لے کر آج کے دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ پنجاب میں انگریزوں نے محکمہ مال کا موجودہ نظام جو تھا وہ متعارف کروایا تھا۔ محکمہ مال کے ریکارڈ کی ابتدائی تیاری کے وقت ہر گاؤں کو ریونیو اسٹیٹ قرار دے کر اس کی تفصیل، اس گاؤں کے نام کی وجہ، یعنی کہ اس کا گاؤں کا نام یہ کیوں پڑا، اس کے پہلے بات کرنے والے لوگوں کے نام، یعنی جن لوگوں نے یہ گاؤں بات کیا، ان کی قومیت، ان کی عادات، مسائل، ان کے حقوق و ملکیت حاصل کرنے کی تفصیل، رسم و رواج، مشترکہ مفادات کے حل کی شرائط اور حکومت کے ساتھ گاؤں کے معاملات طے کرنے جیسے قانون کا تذکرہ، زمینداروں، زراعت پیشہ، غیر زراعت پیشہ، دستکاروں، پیش بموں تک کے حقوق و فرائض، انہی فصلوں کی کاشت کے وقت شرح ادائیگی، یعنی انہیں کس شرح سے ادائیگی کی جاتی تھی ان لوگوں کو، اجناس کی شرح ادائیگی، اور پھر نمبردار، چوکیدار کے فرائض، ذمہ داریاں، حتیٰ کہ گاؤں کے جملہ معاملات کے لیے یہی دہی دستور کے طور پر دستاویزات شرط واجب العرض تحریر ہوئی، جو آج بھی ریونیو ریکارڈ پہ محفوظ ہیں۔ دوستو، آپ کی خدمت میں یہ جو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی گئی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریز نے
یہاں پر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تھا برے صغیر پاک و ہند کو. زراعت پیشہ، غیر زراعت پیشہ، دستکاروں، اماموں تک کے حقوق و فرائض اس پر درج ہوئے. جب محکمہ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے زمین کی پیمائش کی گئی. سابق پنجاب کے ضلع کرنال وغیرہ سے مشینری، جدید آلات، پیمائش زمین شروع کر کے ضلع اٹک دریائے سندھ تک اس احتیاط اور ارک ریزی سے کی گئی کہ درمیان میں تمام ندی نالے، دریا، رستے، جنگل، پہاڑ، کھائیاں غیر آباد وغیرہ جتنی بھی جگہ تھی ان کی بھی ماپ پیمائش کی گئی. ہر گاؤں کے اندر اس کی حدود کے اندر زمین کے جس قدر ٹکڑے جس شکل میں موجود تھے ان کو جو ہے نمبر خسرہ وغیرہ الاٹ کیے گئے. اور پھر ہر نمبر کے گرد پیمائش کے حساب سے درج کیا گیا. اس پیمائش کو ریکارڈ بنانے کے لیے ہر گاؤں کی ایک اہم دستاویز فیڈنگ بک تیار کی گئی. جب ریونیو اسٹیٹ قائم ہوگی تو اس میں نمبر خسرہ ترتیب و درج کر کے لکھا گیا ہے. اس دستاویز کی تیاری کے بعد اس کی 100% صحت پڑتال کا کام تحصیلدار اور افسران بالا کی جانب سے ہوا تھا. اس کا نقشہ مساوی ہے کی صورت میں آج بھی متعلقہ تحصیل آفس اور ضلعی محافظ خانے میں موجود ہے. دس از دا تھنگ دوستو. آپ کی خدمت میں یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میرے پاس آئی، میں نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دی. اب یہ انفارمیشن جو ہوتی ہیں ظاہر ہے ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور میں نے تو کوشش کی ہے جو میٹیریل مجھے ملا ہے میں نے آپ کے سامنے منوان پیش کر دیا ہے. اس میں دیکھ لیں کہ آپ اپنی ذات تک کا پتہ لگا دیں کہ اس وقت آپ کی کیا ذات تھی اور کس طرح آپ کو پکارا جاتا تھا. آپ کے بڑوں کے پاس کتنی زمین تھی جو کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.